السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے اور مزید سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ دوسرا بھی سیکھ سکے، ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ چونکہ اس دنیات کورس کے چینل پر مختلف اسباق پیش کیے جاتے ہیں، مختلف اسباق کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ تمام ٹاپکس کور ہو جائیں اور تمام ٹاپکس سے متعلق ہمیں معلومات ہو اور اس پر ہم عمل کر سکیں۔ ہمارا مقصد علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، لہٰذا ہم خود بھی سیکھیں گے، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرا بھی عمل کر سکے۔ حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جو سبق حاصل ہوتا ہے اسے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، بہتر سے بہترین بنائیں اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ آج کے اس حیرت انگیز واقعہ سے بھی ہم ایک سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک ترنت پہنچ جائے اور آپ اسے سن لیں۔ تو چلیے آج کے اس حیرت انگیز واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا، تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو، تاجر تجارت کرنے والے کو کہتے ہیں، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر میں پھینک دیے جائے۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ جو موجود سامان ہے اسے ہم لوگ سمندر میں کچھ پھینک دیتے ہیں تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو اسی کو پھینک دیتے ہیں سامان سمیت۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں پھینکیں گے، اس میں تو اور بھی لوگوں کا سامان ہے، سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی۔ انہوں نے زبردستی اس تاجر کو سمندر میں سامان سمیت پھینک دیا۔ قدرت کی شان کی سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا پکا یقین ہو گیا کہ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ جب ہوش آیا تو دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ ساحل کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا جہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، وہاں پر لکڑیوں کو جمع کر کے، وہاں پر جو پڑی ہوئی لکڑیاں تھیں اس کو جمع کر کے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ایک جھوپڑی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی دکھائی دیے۔ اس کا شکار کرنے کے بعد اس کا شکار بھی کیا اور اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا بنا رہا تھا، اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سامان غرق ہو گیا، ایک جھونپڑی جو میری کل کائنات تھی اسے بھی برباد کر دیا۔ یہ اس کی زبان پر جاری تھے۔ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا، دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم، میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اسے یہ جواب سن کر وہ حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے۔ ڈوبنا بھی ایک مصلحت تھا اور آگ لگنا بھی ایک مصلحت ہے کہ اس دھوئیں کے ذریعے ان لوگوں کو معلوم یہ بات ہو گئی کہ یہاں کوئی شخص پھنسا ہے، کیونکہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، یہاں تو کوئی رہتا نہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دھواں وہی شخص کر رہا ہے جو پھنسا ہوا ہے۔ یہ مصلحت تھی، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے، ملاحوں نے کہا۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ سمندر کل ڈوب گیا۔
غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا، اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ ہو گیا قصہ، یہ ہو گیا واقعہ۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ حالات جتنے بھی سخت ہوں، ہمیں کیا واقعہ ملتا ہے؟ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ دوسرا بھی سیکھ سکے، اور مزید بھی آنے والے جو اسباق ہیں اسے آپ پورا دیکھیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں گے اور ہمیشہ چینل سے جڑے رہیں گے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، پھر ملیں گے اگلے سبق میں، پھر ملیں گے اگلے دوسرے سبق میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔